کیا واقعی ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے پاس ایسا کوئی فارمولا تھا؟ ان پہ یہ بے بنیاد الزامات کو ڈالا گیا. ڈاکٹر عافیہ صدیقی ایک اچھی خاتون نہیں تھی جو دہشت گرد تنظیموں کے ساتھ خاص طور پہ جوڑنے کی کوشش کی گئی. کس بنا کے اوپر اس بیچاری کو 20 سال سے جو ہے وہ پابند سلاسل کیا ہوا؟ اس قصور یہ کہ وہ ایک مسلمان ہے. ڈاکٹر عافیہ صدیقی صاحبہ کو اگر زندہ رکھا ہوا ہے تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ کہ ان کی ڈگری ایسی تھی. ڈاکٹر عافیہ کو اگر باہر سے لے کے آنا ہے تو اس کو ایگزیکیوٹ کون کرے؟ ڈاکٹر فوزیہ صدیقی صاحبہ بتا رہی تھی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو ان کو کنوکٹ کیا گیا ہے اس کنوکشن کے اندر کہ جس کا ایک بچے کا ابھی تک نہیں پتا کہ ڈاکٹر عافیہ جو ہے اس پریشر کے بعد جو ہے ان کو رہا کر دیا جائے. ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کے لیے آپ کو ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے. ناظرین، قوم ملک ملت کی ایک ایسی شخصیت جو 1972 میں پاکستان کے ایک شہر کراچی میں پیدا ہوئی، 1990 میں امریکہ ایک اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے تشریف لے گئی. اس کے بعد اچانک وہ 2002 میں پاکستان تشریف لائیں. 2002 اور 2003 کے درمیان غائب ہوتی ہیں اور اچانک 2008 میں پتہ چلتا ہے کہ وہ امریکہ کی قید میں ہے، جس کو نام دیا گیا قیدی نمبر 650. دنیا جن کو ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے نام سے جانتی ہے. کرنٹ سچویشن کیا ہے اور حال ہی میں ان کے بارے میں جو مسکنسیپشن اور کنفیوژنس کریٹ کی جا رہی ہیں اس سے متعلق بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ سینئر اینالسٹ موجود ہیں. رانا حسن، ڈائریکٹر ایڈیٹر آف KTV ہمارے ساتھ موجود ہیں. انشاءاللہ آج ان کی اس سے متعلق آراء لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. مجھے امید نہیں تھی کہ آپ سے جو ہے وہ اتنی آسانی سے ٹائم مل جائے گا، لیکن میں آپ کا نہایت مشکور ہوں کہ آپ کا بہت شکریہ جی. آپ نے نہایت اہم ٹاپک پہ جو ہے وہ پروگرام میں دعوت دی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ہی نہایت ضروری ہے اس ٹاپک پہ بات کرنا، کیونکہ جو مسکنسیپشنز ہیں، کنفیوژنز ہیں خاص طبقے کی طرف سے پھیلائی جا رہی ہیں، خاص طور پہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے حوالے سے. تو ہماری جو آڈینس ہے ان بالکل اس سے میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اویئر کرنا بھی ضروری ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے چلے 20 سال بعد ہی صحیح، لیکن ایک ہائپ کریٹ ہوئی ہے، اور اگر ہم نے اس کو مزید ایلیویٹ کیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چاہا تو اس کے کچھ بہتر نتائج نکلیں گے. تو اسی لیے ہم نے بھی اس پروگرام کا جو ہے وہ تھانی کے اس پروگرام کو کیا جائے اور لوگوں کو اویئر کیا جائے. حسن بھائی، سب سے پہلے جو میرا آپ سے سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیا واقعی ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے بارے میں اس وقت جو ایک مسکنسیپشن یا ایک کنفیوژن جو ہے وہ کریٹ کی جا رہی ہے کہ اس کے پاس کوئی ایسا فارمولا تھا کہ جس سے امریکہ کو خطرہ تھا کہ اگر یہ پاکستان چلی جاتی ہیں تو پاکستان ہمارے خلاف یا کوئی انسانیت کے خلاف یا کوئی بہت بڑا ایسا جو ہے وہ کوئی ویپن تیار ہو جائے گا یا کوئی ایسا دھماکہ ہو جائے گا کہ تو کیا واقعی ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے پاس ایسا کوئی فارمولا تھا؟ عبدالوارث بھائی، اس کویسچن کو ایڈریس کرنے سے پہلے نا ہمیں تھوڑا سا سمجھنا پڑے گا کہ جو ویسٹ ہے وہ جب جنگیں لڑتا ہے تو ان کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے. دیکھیں، ڈاکٹر عافیہ کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ جڑا ہوا ہے افغان وار کے ساتھ. ٹھیک ہے، بالکل ایسی ہے. اب ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ جو ویسٹ ہے، جب وہ ہم بہت زیادہ دور بھی نہ جائیں تو وہ جب جنگیں لڑتا ہے تو وہ ان کی کیا اسٹریٹجی ہوتی ہے، وہ کس طرح سے لڑتے ہیں، اور لڑنے کا جو میدان ہے وہ صرف وہ جنگی میدان صرف ہمیں جو سامنے نظر آتا ہے جہاں ٹینک گولہ بارود چل رہے تھے وہ نہیں ہے. صرف ایک بہت بڑا میدان جو ہے وہ میڈیا کا ہے، جس میں پرنٹ بھی ہے اور سیٹلائٹ ٹی ویز، ریڈیو اسٹیشنز اور اب سوشل میڈیا ہے، ففتھ جنریشن وار جس کو ہم ففتھ جنریشن وارفیئر بھی کہتے ہیں اور انفارمیشن وارفیئر بھی کہا جا سکتا ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ جس وقت امریکہ نے اپنے الائز کے ساتھ عراق کے اوپر حملہ کیا افغان وار کے بعد، تو اس میں آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے کہا جی وہاں پہ ویپنز آف میس ڈسٹرکشن موجود ہیں. ایسا ہی ہے جس سے پوری دنیا کو خطرہ ہے، اور اس وجہ سے ہم عراق کے اوپر جو ہے وہ حملہ کر رہے ہیں، اور انہوں نے حملہ کیا اور یعنی ملینز آف پیپلس کو جو انہوں نے ڈسٹرائے کیا. جو اپنا دیکھیں اس سے جو لوگ جو ہیں وہ در بدر ہوئے، ظاہری سی بات ہے، وہ تو کئی لاکھوں میں، یعنی آپ دیکھیں پورا ایک کنٹری کو ادھیڑ کے رکھ دیا. اس میں تقریباً جو کہا جاتا ہے وہ فگرز جو ہیں آلموسٹ تقریباً 500,000 لوگ جو ہیں وہ اس کے اندر جاں بحق ہوئے ہیں اس سارے میں. اور
वहाँ पर क्या कुछ नहीं हुआ, उनके वसाइल को किस बेदर्दी से लूटा नहीं गया, ये सब जानते हैं, ये हम नहीं कह रहे, ये उनका अपना मीडिया वेस्ट का कहता है। और इस जंग को जब वो वहाँ से वापस चले गए और उनके जो अमेरिका के एलाइज थे, जिसमें आप ये देख लें कि जो टोनी ब्लेयर यूके फ्रंट लाइन पे था, जी यूके फ्रंट लाइन पे था, जो टोनी ब्लेयर थे, तो टोनी ब्लेयर जो हैं उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि एक मौके के ऊपर, और वो BBC के ऊपर चला भी, कि उन्होंने कहा कि जी हमें गलती हुई और वहाँ पर कुछ नहीं, वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन मौजूद नहीं थे और हमसे कैलकुलेशन में गलती हो गई। अब बात ये है कि सिर्फ इतनी छोटी सी कैलकुलेशन की गलती से आपने 500,000 बंदे जो हैं वो उनको कत्ल कर दिया, और जिसका मुल्क को तबाह बर्बाद करके रखा, और जिसका पूछने वाला कोई नहीं है। ठीक है, फिर कभी इन्होंने इस पे जो है वो माजरत भी नहीं की। माजरत बस उसने कहा कि नहीं मुझे इस पे गम है, माजरत नहीं की उसने कहा कि मुझे गम है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अब हम जब इस तनाजुर में इसको देखेंगे ना, तो वेस्ट जो है, जो कि हमें उसका बड़ा एक हसीनो जमील चेहरा दिखाया जाता है, तो असल में उनका ये जो चेहरा ये हसीनो जमील नहीं है। और वहाँ पर हमें ये बताया जाता है कि वहाँ पर जो लॉ है उसकी बड़ी इम्प्लीमेंटेशन है। हाँ ठीक है, वो सड़कों के लेवल पे, आम पब्लिक के लेवल पे तो है, लेकिन जहाँ पे उनके मफादात हैं। अब जहाँ तक बात है डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की, देखें डॉक्टर आफिया सिद्दीकी एक्सेप्शनल आप कह सकते हैं कि वो तौर पे वो एक इंटेलिजेंट खातून है। उन्होंने MIT जो कि दुनिया की सब चंद बड़ी यूनिवर्सिटियों में से एक यूनिवर्सिटी है, वहाँ से न्यूरो साइंसेस के अंदर उन्होंने मास्टर्स किया और डिग्री ली, और गालिबन वहीं से ही उन्होंने PhD किया। ये भी एक सवाल है कि वो असल में तो न्यूरो साइंटिस्ट हैं, तो उसमें उन्होंने बायोलॉजी में भी कुछ किया, लेकिन जेनेटिक बायोलॉजी में किया नहीं। देखें ये भी वो भी कंफर्म, देखें नहीं, उन्होंने असल में जो न्यूरो साइंसेज में किया ना, उनकी जो स्पेशलाइजेशन है वो स्पेशलाइजेशन भी बच्चों के ऊपर है। बिल्कुल ऐसी है। जो इसमें डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी जो उनकी बहन है, उनका कहना ये है कि असल में जो उसने काम किया था, जो उसका जो थीसिस था वो लर्न टू इमिटेशन के साथ था, तो उसका तो दूर दूर के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ जी। अब बात यह है कि अब सिर्फ अगर हम इसको लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट की तरफ जाएं, तो बात सिर्फ इतनी सी है कि उन पे ये बेबुनियाद इल्ज़ामात को डाला गया, और जो चीज़ें उनके ऊपर ज़बरदस्ती डाली गई हैं उसका बज़ाहिर अगर फैक्ट्स को सामने रखते हुए अगर आप बात करें, तो उनका अपना मीडिया जो है, अपने सोर्सेज जो हैं, वो ये अब जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है उनकी, इवन दो उसको देखें तो वो भी जो है वो कुछ और बता रही है। वो कुछ और कहते हैं, उनका अपना मीडिया, अपने जर्नलिस्ट, तो उनकी भी जो इसके बारे में राय है वो कोई एक जैसी जो है वो नहीं है। तो डॉक्टर जो आफिया हैं, उनसे मुतल्लिक ये कहना कि उनकी डिग्री ऐसी थी या उनके पास ऐसे फार्मूलाज थे, और ये सब चीज़ें ये असाइड हो जाती हैं। सिर्फ इतनी सी बात है, आज मैं अगर आपसे पूछूं कि जो फार्मूलाज या जो बहुत इंटेलेक्चुअल लेवल की पर्सनालिटीज़ जो इस वेपन के ऊपर काम करती हैं, यानी मुल्हिक हथियारों के ऊपर, क्या अमेरिका और इसराइल या दीगर कंट्री, क्या उनसे भी ज़्यादा यानी इसके पास कोई ऐसा ख़तरनाक फार्मूला था कि जो देखें, ये जो इस किस्म की जो जितनी भी टेक्नोलॉजी होती है वो किसी कोई एक शख्स के पास नहीं होती, टीम वर्क होता है। ठीक है, ये तो टीम वर्क होता है, ये तो ग्रुप, ये बहुत बड़ा सेटअप होता है, ये ऐसा नहीं है। हाँ, हमारे यहाँ ये है कि किसी के पास कोई ऐसा केमिकल मौजूद हो जिसको सुंघा के किसी को बेहोश कर दिया जाए, तो बहरहाल ये तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है ना, आप समझ। यहाँ पे तो लोगों को ट्रेनों के अंदर, बसों के अंदर सुंघा के बेहोश कर दिया जाता है, तो हम उसकी बात नहीं कर रहे। हम तो ये तो जो उन पर इल्ज़ाम लगाया गया था। अब यहाँ पर असल जो सवाल खड़ा होता है वो ये नहीं है, सवाल ये खड़ा होता है कि उनके ऊपर जो चार्ज लगाया गया ना, वो 6 पॉइंट्स जो हैं। अच्छा, मज़े की बात ये है, बिल्कुल आप वही जवाब देने लगे हैं जो मेरा सवाल था। असल जो चीज़ है कि पूरी दुनिया में ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि उसके पास कुछ फार्मूला था, यानी मुल्हिक हथियार बनाने का, कुछ जो एटमी हथियार बनाने का कुछ उसके पास फार्मूला था, लेकिन जो उसके ऊपर वो 6 चार्ज हैं उसके ऊपर इसका तज़किरा भी नहीं है, उसमें तो इसका कोई एक हवाला भी नहीं है। देखें, ये ना बड़ी एक बदकिस्मती की बात है कि पाकिस्तान के अंदर रहते हुए पाकिस्तान के कुछ नाम नहाद जर्नलिस्ट हैं जो कि सीज़न भी नहीं है, यानी जिनका कोई ख़ास तजर्बा भी नहीं है, अभी सामने आए हैं, आपने देखा होगा, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। कई ऐसे होते हैं जो कि गलत किस्म की मिसकंसेप्शंस जो हैं वो लोगों के अंदर क्रिएट कर रहे होते हैं, और इसके अलावा मैं तो इसको ये कहूँगा कि ये मिस इन्फॉर्मेशन जो है ना उसको फैला रहे होते हैं। ज़िम्मेदारी का एहसास उनको होना चाहिए। उन्होंने भी, बाज़ लोगों ने ये कहा कि जी उसका ताल्लुक जो था वो दहशतगर्द तंजीमों के साथ था,
اور ڈاکٹر عافیہ کا، اور جس کی وجہ سے امریکہ ان کے پیچھے پڑ گیا. اور یہ وہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو ان کو کنوکٹ کیا گیا ہے اس کنوکشن کے اندر کسی دہشت گرد تنظیم کا کوئی سرے سے کوئی تذکرہ نہیں ہے، کسی قسم کے مہلک ہتھیار بنانے کا تذکرہ موجود نہیں ہے، کسی اور کوئی تذکرہ موجود نہیں ہے سوائے 6 پوائنٹس کے علاوہ. سوال یہ ہے کہ اگر ان کے پاس کوئی ایسا فارمولا نہیں تھا، چارج میں بھی اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، یہ جو ان کے اوپر جو 6 چارج لگائے گئے ہیں اس میں جو ہے وہ انویسٹیگیشن رپورٹ کہتی ہے کہ جی انہوں نے جو گن اٹھائی ہے اس گن کی جو یعنی وہ جو گن کا ماڈل ہے وہ گن ایسی ہے کہ جو کھلتی ہی آپ کے سولجر فنگر پرنٹس کے ساتھ کھلے گی. وہ دوسرا انویسٹیگیشن رپورٹ میں ہے کہ جو اس کمرے میں کوئی جو ہے وہ بلٹ کا نشان نہیں پایا گیا، یعنی ظاہر ہے جب وہ چلتی ہے تو دیواروں پہ بلٹس لگتی ہیں. ایک جو سولجر ہے اس کا کچھ بیان ہے، دوسرے سولجر کا کچھ بیان ہے، یعنی وہ آپس میں میچ بھی نہیں کر رہے. تو یعنی پھر کس بنا کے اوپر اس بیچاری کو 20 سال سے جو ہے وہ پابند سلاسل کیا ہوا ہے؟ دیکھیں سیدھی سی ایک بات ہے، میں تو اس کا ایک اگر آپ ویری اسٹریٹ فارورڈ اگر پوچھیں گے تو میں ان کو یہ کہوں گا کہ ان کا قصور یہ ہے کہ وہ ایک مسلمان ہے. اور یہ ایک سیدھی سی ایک بات ہے. ہمارے ہاں اس چیز کو بہت سارا جو سیکولر اور لبرل طبقہ ہے وہ شاید اس بات کو پسند نہیں کرے گا، لیکن ان کا قصور یہ ہے کہ وہ ایک مسلمان خاتون ہے، مسلمان گھر کی ایک بچی ہے. آج اگر جہاں پر ایسے ممالک جہاں پر کتوں کے تو حقوق ہوں، ٹھیک ہے، اور وہاں پر اگر آپ نے کوئی جانور رکھا ہوا ہے اگر وہ بھوک سے مر جائے تو اس کے اوپر تو آپ پہ پلنٹی ڈلتی ہو، لیکن وہاں پر جو ہے وہ کسی خاتون یا آپ کی ان کے مطابق اگر کوئی ایسا قیدی ہے اس کو بنیادی انسانی حقوق جو ہیں وہ بھی نہ مل سکیں، تو اصل تو ان کا قصور یہ ہے. لیکن اس کے پیچھے جو اگر آپ جائیں نا تو جنہوں نے اس کو اس نیریٹو کو بلڈ کیا، آپ یہ دیکھیں کہ ان کے خلاف کچھ نیریٹو جو ہیں ان کو بلڈ کیا گیا ہے نا. اب نیریٹو بلڈنگ جو ہوتی ہے نا وہ زیادہ تر ہمارے معاشرے میں میڈیا کے تھرو ہوتی ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ ایک صحافی وہ جو ہے ڈیکلن واش گارجین کے اندر اس کا جو سارا اس نے وہ ایک آرٹیکل جو لکھا زیادہ تر اس کا حوالہ دیا جاتا ہے کہ ڈیکلن واش کا کہنا ہے کہ جناب وہ کہ یعنی اس پہ یہ جو چارجز لگے ہیں اور دیگر اس سے اسی کا حوالہ دیا جاتا ہے ڈیکلن واش کا. اب وہی گارجین ہے، یہ وہی گارجین ہے جو یہ بھی خبر دے رہا ہے کہ یہ ثابت ہی نہیں ہو سکا کہ جو بندوق ہے جو اٹھائی وہ اس نے چلائی، وہ نہیں، اس کے اوپر فنگر پرنٹس جو ہیں وہ اس کے موجود ہی نہیں ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اب وہ طبقہ جو گارجین کی ڈیکلن واش جو صحافی ہے اس کی مختلف باتوں کو کوٹ کرتا ہے عافیہ کے خلاف، تو وہی گارجین کی وہ اس بات کو کوٹ کیوں نہیں کرنا پسند کرتا؟ اچھا سر، ایک اور بات حسن بھائی، وہ آپ یہ دیکھیے کہ دوسرا ایک ایویڈنس کے طور پہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے جو شوہر تھے جن کے ساتھ ان کی سیپریشن ہو گئی، ان کا یعنی ان کا بطور ان کی وٹنس بھی لی گئی ہے کہ اس کے کچھ جو ہے وہ دہشت گردی تنظیموں کے ساتھ تعلق ہے. اچھا، میرا سوال یہاں پہ ہے، میرا سوال یہ ہے کہ اگر واقعی ڈاکٹر عافیہ صدیقی ایک اچھی خاتون نہیں تھی، وہ دہشت گرد تھی، ٹیررسٹ تھی، تو پھر اپنے بچوں کی کسٹڈی امجد خان نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو کیوں دی؟ یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے. اور پھر اس سے اگلا سوال بھی پیدا ہوتا ہے. دیکھیں 9/11 کے بعد جو پہلا جہاں سے سسپیکٹ ان کو کیا گیا وہ یہ تھا کہ انہوں نے کچھ ایسے ہی چیزوں کی جو ہے خریداری کی ہے، غالباً آن لائن کی ہے یا آف لائن کی ہے. آن لائن کی ہے $10,000 کی، جس کے اندر نائٹ ویژن گوگلز تھیں اور مختلف آرمرڈ سم تھنگ کچھ اس طرح کے گیجٹس وغیرہ تھے. اس طرح کی چیزیں انہوں نے خریدی ہیں. ان سے پوچھا گیا آپ نے کیوں خریدی ہیں، کہا گیا کہ جی انہوں نے کہا جی ہم شکار پہ جانا چاہتے ہیں اور کیمپنگ کے لیے جانا چاہتے ہیں. اور اس کے بعد پھر یہ پاکستان آ گئیں، خاوند بھی ان کے ساتھ ہی تھے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ صرف یہی سسپیکٹ کیوں تھیں، ان کے خاوند کو شامل تفتیش کیوں نہیں کیا گیا اس بارے میں؟ بالکل ٹھیک بات ہے. سوال تو یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ 2 بندے ہیں، کسی جگہ ڈاکہ پڑا ہے، وہ وہاں سے گزر رہے تھے اور کل کو پولیس ان سے پوچھتی ہے کہ جی ڈاکہ پڑا، آپ یہاں سے کیوں گزر رہے تھے، تو وہ کسی ایک سے تو نہیں پوچھے گی، وہ تو دونوں سے پوچھے گی. تو اس کے خاوند کو کیوں چھوڑ دیا گیا؟ تو یہ سب میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت ساری مسکنسیپشنز ہیں. میں یہ دیکھیں یہاں پر میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ یہ معاملہ کوئی اتنا بالکل سادہ سا بھی نہیں ہے، لیکن اس کو بہت زیادہ الجھانے کی جو وہ بھی ضرورت نہیں ہے. یعنی ہماری بہت سارے طبقے، خاص طبقے کی طرف سے، خاص طور پہ ویسٹ
اور جو ویسٹ کے میں یہ کہوں گا کچھ سہولتکار ہیں، سیکولر جی سہولتکار جو طبقہ سیکولر ہے، ہمارا معاشرہ، ٹھیک ہے، یا پھر وہ لوگ جو کہ ان کو خوش کرنا چاہتے ہیں، ان کے نیریٹو کی جو ہے وہ اس کو آگے پیڈل کرتے ہیں نا، ہاں جی، ان کی تائید کرتے ہیں، پیڈل کرتے ہیں اس کو، تو وہ طبقہ ہے. تو ان لوگوں نے جو ہے وہ ان کی جو مس کنسیپشنز ہیں، جو مس انفارمیشن کو جو وہ پھیلا رہے ہیں، اس کو بھی بہرحال ہمیں لوگوں کو اس کے صحیح انفارمیشن پہنچانے کی ضرورت ہے. حسن بھائی، اس میں ایک یہ جو کنفیوژنس ہیں یا پروپیگنڈا ہے، اس میں ایک چیز یہ بھی ایڈ کی جاتی ہے کہ عافیہ نے، ڈاکٹر عافیہ صدیقی صاحبہ نے امجد خان سے سیپریشن کے بعد ایک شادی کی تھی، جس شادی کا کوئی یعنی ثبوت نہیں ہے ابھی تک. تو اس حوالے سے کیا یعنی آپ کی جو رپورٹ ہے یا آپ کے جو ذرائع ہیں اس سے لگتا ہے کہ وہ کبھی انہوں نے شادی کی تھی؟ نہیں، دیکھیں یہ بھی ایک خاص قسم کا ایک نیریٹو بلڈ کیا گیا ان کے خلاف، تاکہ ان کا ریلیشن شپ جو ہے وہ کچھ بین آؤٹ فٹس کے ساتھ جوڑا جائے. ٹھیک ہے، یہ خاص اور ان کا تعلق سیدھا 9/11 اور ان کا تعلق خاص طور پر 9/11 سے. دیکھیں یہ ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں. میں نے جہاں سے بات کا سٹارٹ لیا، جو لوگ 500,000 یا اس سے زیادہ لوگوں کو صرف اور شک کی بنیاد پر قتل کر دیں اور اس کے بعد ان پہ جنگی جرائم کے کوئی مقدمے بھی درج نہ ہو سکیں، تو وہ لوگ کیا کچھ نہیں کر سکتے. تو عافیہ صدیقی تو ایک بیچاری خاتون ہے. اب یہ جو نیریٹو بلڈنگ ہے، دیکھیں آپ نے جب امریکہ اور اس کے الائز نے عراق کے اوپر حملہ کیا یا افغانستان کے اوپر حملہ کیا، تو اس سے پہلے ان لوگوں نے سب کو اکٹھا کیا، ایسے ہی کیا جی، نیریٹو بلڈ کیا CNN کے اوپر، مختلف چینلز کے اوپر پورا ایک نیریٹو بلڈ کیا گیا، BBC کے اوپر، فاکس نیوز کے اوپر. اس طرح عافیہ صدیقی سے متعلق بھی ایک نیریٹو بلڈ کیا گیا. اس کے کنیکشنز جو ہیں وہ ان کی ٹائز جو ہیں وہ جوڑی گئیں بین آؤٹ فٹس کے ساتھ، مختلف جو دہشت گرد تنظیموں کے ساتھ خاص طور پہ جوڑنے کی کوشش کی گئی جان بوجھ کے، تاکہ ڈاکٹر عافیہ کا ریلیشن بلڈ ہو اور جو اس کو سزا دی گئی ہے وہ لوگ یہ سمجھیں گے یار اس کو ٹھیک دی. ٹھیک ہے حسن بھائی، یہ نیریٹو اگر بلڈ کیا انہوں نے، نیریٹو. اور پھر دوسرا میں بتا دوں شادی سے متعلق بڑی سادی سی ایک بات ہے. ان کے جو گھر والے ہیں، ان کی والدہ اللہ ان کو جنت میں جگہ عطا فرمائے، آمین، فوت ہو گئیں. انہوں نے بھی اپنی زندگی میں یہ کہا، ان کی جو بہن ہے وہ ماشاءاللہ حیات ہیں، اللہ ان کو بھی صحت ماشاءاللہ بڑی ایفرٹ کر رہی ہیں، ماشاءاللہ ایفرٹ کر رہی ہیں، بڑی محنت ہے ان کی. تو ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ انہوں نے کوئی شادی کبھی ڈاکٹر عافیہ صدیقی صاحب کی طرف سے بھی اس طرح کا کوئی بیانیہ نہیں آیا نا وہ شادی کا. تو یہ ایک خاص قسم کا نیریٹو ہے جو کہ میں اصل میں یہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ نیریٹو بلڈ کیا کہ جی انہوں نے شادی کی، اور جس سے شادی کی اس کے بھائی کا تعلق ڈائریکٹ 9/11 کے ساتھ تھا. جس معاشرے کو ہم ایک مہذب معاشرہ سمجھتے ہیں، جس کو ہم ہائی ریٹ جسٹس کے حوالے سے بہت سمجھتے ہیں کہ وہ بہت ہائی فائی ایک ریٹ رکھتے ہیں، تو میرا سوال یہ ہے کہ اس معاشرے نے اس کو تو اس کے چارج شیٹ میں شامل نہیں کیا، اس کو تو، اور جو چارج شیٹ میں انہوں نے چیزیں شامل کی ہیں اس کا انویسٹیگیشن ویسے ڈینائی کرتی ہے کہ جی ایسا کچھ نہیں ہوا. تو پھر اس مہذب معاشرے کو کیا چاہیے نہیں کہ ایک ایسی جو عورت ہے جس کو 20 سال بے گناہ انہوں نے قید و بند میں رکھا بھی، یعنی ابھی ڈاکٹر فوزیہ صدیقی صاحبہ بتا رہی تھیں کہ ابھی ہم جب ملے تو اس کا چہرہ جو ہے وہ ایک طرف سے جھلسا ہوا تھا، اس کے جو فرنٹ ٹیتھ ہیں وہ بالکل ٹوٹے ہوئے تھے، اور بالکل یعنی وہ بیچاری اپنے ہوش و حواس میں. ایک ایسی عورت جس کو 20 سال کی سزا دے دی، وہ جس کے 2 بچے 5 سال بعد جو ہے وہ بازیاب ہوئے، وہ کہ جس کا ایک بچے کا ابھی تک نہیں پتا. آپ تصور کیجئے کہ اس وقت 6 مہینے کا تھا، آج میرا خیال ہے کہ وہ 21 سال کا کم و بیش ہوگا، اس بچے کا کچھ نہیں پتا. تو یعنی ایک جو مہذب معاشرہ ہے جس کو سمجھا جاتا ہے کہ جی وہ انصاف اور قوانین کے حوالے سے ہائی ریٹڈ رکھتا ہے، تو کیا یہ کافی نہیں ہے؟ اب میرا خیال ہے کہ اس کو اس طرف سوچنا نہیں چاہیے. دیکھیں یا کہ یہ ہماری طرف سے کوئی کوتاہی ہے کہ ہم ہی جو ہے وہ اس پہ کوئی شور و غل نہیں کر پا رہے. بڑی سادی سی بات ہے کہ دیکھیں، 2 غلطی ہماری طرف سے بھی ہے، کمزوری ہماری طرف سے بھی ہے، اور ان کا تو یہ جرم ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ہم پوری دنیا کے اندر ایک قانون ہے جس کو کہتے ہیں کہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ جو ہے وہ الزام جس پہ لگایا جاتا ہے وہ اس کو جاتا ہے. تو اس پورے واقعے کے اندر جہاں پر گواہیاں ایک دوسرے کے ساتھ مل ہی نہیں رہیں، ان کے اپنے سورسز کہہ رہے ہیں کہ جناب نہیں ایسا نہیں ہوا، کوئی کہہ رہا ہے جی کھڑے ہو کے بندوق چلائیے، کوئی کہہ رہا ہے بیٹھ کے چلائیے، ٹھیک ہے. اور اگلی بات اب دیکھیں، یہ کتنی مضحکہ خیز بات ہے کہ اس میں یہ لکھا گیا کہ جس فوجی کی گن انہوں نے اٹھائی ہے، وہ فوجی جب کمرے میں داخل ہوا ہے جہاں پہ ڈاکٹر صاحبہ تھیں، اس نے وہاں پہ کمرے میں داخل ہو کر اپنی گن نیچے رکھ دی، جس کو کہ بعد میں انہوں نے اٹھا لیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے
کہ دنیا کی سب سے زیادہ منظم فوج سمجھے جانے والی امریکہ کی جو فوج ہے اس کے فوجی اگر ریڈ کرنے جا رہے ہیں تو وہاں پہ اسلحہ جا کے زمین پہ رکھیں گے جس کو پکڑنا اور وہ جب کے سامنے بھی ہے. اور بہت ہائی فائی اور بڑی تو ممکن ہی نہیں ہے, یہ تو پولیس بھی نہیں کرے گی کبھی, فوج تو دور کی بات ہے. تو بڑا دیکھیں بڑا بچوں والا کیس ہے یہ. تو صرف ایسا ہی ہے کہ زبردستی ایک شخص کو کے اوپر آپ نے ایک چیز کو ڈالنا ہے تو آپ نے ڈال دیا, ویپن آف میس ڈسٹرکشن کو ڈالنا تھا آپ نے ڈال دیا. ویتنام وار کے اندر آپ نے جو ظلم کیے ہیں, ویتنام وار میں امریکہ نے جو کچھ کیا دنیا کے سامنے بعد میں آیا, ان کے اپنے میڈیا نے بھی کھل کے بتایا کہ کویت کا یہ عراق کا معاملہ آپ نے عراق کا ہے, افغانستان کا ہے, پھر اس کے علاوہ دیگر اور بھی ہیں. یہ ویسٹ نے مطلب آپ اس سے پیچھے چلے جائیں, جو کالونیز تھیں مختلف, جو فرینچ کالونیز تھیں خاص طور پہ افریقہ کی, انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا افریقہ کے ساتھ جو فرینچ ہیں ان لوگوں نے. اور آج بھی آپ دیکھ لیں کیا کر رہے ہیں وہ وہاں پہ. حسن بھائی ایک بہت میرا ایک کریٹیکل سوال ہے, وہ سوال یہ ہے کہ اگر آج تک عافیہ زندہ ہے تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ کیا امریکہ اس کو اسی یعنی افغانستان میں ہی کہیں دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے کر کے اگر جو ہے وہ ان کو شوٹ کر دیتے, شہید کر دیتے اور کہہ دیتے کہ جو وہ بھاگ رہی تھی اور ہم نے پیچھے سے شوٹ کر دیا, تو وہ کر سکتے تھے. اگر وہ جو ہے وہ اسامہ بن لادن کے بارے میں ایسا ایک سین کریٹ کر سکتے ہیں تو ڈاکٹر صاحبہ کے حوالے سے بھی کر سکتے تھے. لیکن آج تک اگر ڈاکٹر عافیہ صدیقی صاحبہ کو اگر زندہ رکھا ہوا ہے تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں اصل میں جب آپ اس سارے سنیریو کو دیکھیں گے نا تو یہ مختلف جو ممالک ہوتے ہیں ان کی اپنی خاص اسٹریٹجیز ہوتی ہیں. مختلف ذرائع کے مطابق, اور یہ بعض چیزیں سامنے بھی آئی ہیں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جو ایبٹ آباد میں آپریشن ہوا, جو اس غالباً اس آپریشن کا نام اس وقت میں بھول رہا ہوں, جہاں پہ مبینہ طور پہ اسامہ بن لادن کو مارا گیا اور پھر سارا وہ آپریشن کیا گیا امریکہ آفریدی والا, ٹھیک ہے جی. اور اس کو جب ہمارے اداروں نے سارا جو ہے وہ بریک کیا تو پتہ چلا کہ یہاں پہ ایک شکیل آفریدی ڈاکٹر ہیں, انہوں نے ایک فیک پولیو کمپین چلائی اور جہاں سے اس گھر سے ڈی این اے کے سیمپلز لیے گئے اور پھر دوبارہ میچ کیے گئے, ٹریس کیا گیا کہ اسامہ بن لادن کی فیملی کہاں. جی, اب وہ ساری جو فیک جو پوری کمپین تھی پولیو کی وہ ڈاکٹر شکیل آفریدی تھے, انہوں نے چلائی. اور وہ ڈاکٹر شکیل آفریدی جو ہیں وہ پاکستان کی قید میں ہیں. یہ بھی سننے میں آیا کہ ڈاکٹر شکیل آفریدی کو امریکہ جو ہے وہ مانگتا رہا ہے اور ابھی بھی شاید مانگتا ہو. ظاہری سی بات ہے وہ ان کا ایسٹ ہے. ہمارے لیے دیکھیں ہمارے لیے وہ مجرم ہے, لیکن مجرم ہے اور وہ ہمارے لیے تو ایک غیر ملک کا ایجنٹ ہے نا ہماری طرف سے, تو لیکن وہ ان کا ایسٹ ہے. اب بات یہ ہے کہ یہ بھی سننے میں آیا کہ انہوں نے یہ شرط رکھی امریکہ نے ایک موقع پہ کہ اگر آپ ڈاکٹر شکیل آفریدی کو ہمیں دیتے ہیں تو پھر ہم ڈاکٹر عافیہ کو واپس کریں گے اس کے بدلے کے اندر. تو لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم ایک ظاہری سی بات ہے کمزور ملک ہیں, ہمیں اس بات کو ایڈمٹ کرنا چاہیے. بہرحال یار ہم کمزور ہیں, انڈیا سے کمزور تو نہیں ہو سکتے. بالکل انڈیا کی ایک خاتون جب امریکہ میں پکڑی جاتی ہیں اور اس کی جب باڈی اسکین کرنا چاہا انہوں نے تو انڈین نے اس کے اوپر جو ہے بھرپور احتجاج کیا, اور مودی دور کا یہ واقعہ ہے. اور مودی نے ان سے کہا کہ یہ ہم کسی صورت برداشت نہیں کریں گے. انہوں نے کہا ہمارا طریقہ کار ہے, یہ ہمارا قانون ہے. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر آپ اپنے قانون کے مطابق چلیں گے. تو ویری سیکنڈ ڈے انہوں نے یہ کیا کہ امریکن کونسلیٹ کے باہر سے اپنی تمام انڈین سیکیورٹی ہٹا دی اور پیغام یہ دیا کہ اگر آپ کا یہ قانون ہے تو ہمارا قانون بھی یہ ہے کہ ہماری جب کوئی خاتون, ہماری جب کوئی ناری کے اوپر ظلم ہوگا, ہماری عوام اس کے آنسو نہیں دیکھ سکتی. اس لیے انہوں نے اپنی سروسز دینے سے انکار کر دیا. اور 3 دن کے اندر وہ دیوی نام تھا اس کا, وہ 3 دن کے اندر انڈیا واپس کر دی گئی. یعنی کم سے کم اتنی تو ہمارے اندر غیرت ہے. دیکھیں عبدالوارث بھائی ایک یہ بات تو کنفرم ہے, دیکھیں اس بات سے تو کوئی ڈینائی نہیں کرے گا کہ پاکستان کے شہری جو ہیں ان کی جان مال اور عزت کی حفاظت یہ ریاست کی ذمہ داری ہے. اگر وہ پاکستان سے باہر ہیں تب بھی انہی کی ذمہ داری ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور ان کا یہ پاکستان کی گورنمنٹ کا یہ فرض بنتا ہے, ریاست کا, وہ گورنمنٹ جس کی مرضی ہو, ریاست کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے شہری جو ہے اس کو انصاف دلائے اور اس کو واپس لے کے آئے. اگر وہ بے گناہ ہے اس کو واپس لے, اور اگر وہ بے گناہ نہیں بھی ہے تو اس کو وہاں پر بنیادی انسانی حقوق جو ہیں وہ دلوائے جائیں. ریاست کی ذمہ داری ہے جو کہ ہم نے پوری نہیں کی. اب بات یہ ہے کہ جو انڈیا کی جہاں تک بات ہے تو دیکھیں انڈیا کا ریلیشن جو امریکہ کے ساتھ ہے وہ پاکستان کا ریلیشن امریکہ کے ساتھ نہیں ہے.
اس کو بھی ہمیں ذرا تھوڑا سا دیکھنا چاہیے اس پرسپیکٹو میں بھی. آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان لائے رہا ایک کافی عرصے سے وار اگینسٹ ٹیررزم جو بالکل میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے تو زیادہ اچھے ریلیشن تھے امریکہ کے ساتھ. وہ نہیں ہے, ہم نے جو سروسز دی ہیں وہ تو انڈیا نے کبھی بھی نہیں دی. دیکھیں نا, آپ لائی تھی نا ان کے, لیکن اس کے باوجود انہوں نے پاکستان کو کس قدر نقصان پہنچایا سب جانتے ہیں. بالکل صحیح بات ہے. تو اصل میں اگر دیکھا جائے وہ دیکھیں وہ ہمارے الائز نہیں تھے, انہوں نے ہمیشہ ہمیں نقصان پہنچایا, استعمال کیا صحیح معنوں وہ انہوں نے ہمیشہ ہمیں استعمال کیا. تو اب بات سمجھنے کی صرف یہ ہے کہ ہم نے اپنے شہریوں کے حقوق کا تحفظ کس طرح سے کرنا ہے. یار پھر ہم سے زیادہ بہتر تو افغانستان تھا کہ جب انہوں نے قطر معاہدہ جب ہو رہا تھا تو اس 19 شرائط میں کم سے کم انہوں نے وہ شرط تو پیش کی تھی. وہ ایک الگ بات ہے کہ وہ شرط امریکہ نے نہیں مانی یا اس پہ کیا سمجھوتا ہوا, لیکن کم سے کم انہوں نے کہا تو صحیح. تو انہوں نے کہا کہ شی از دا پاکستانی سٹیزن, اس نے کہا شی از ڈاٹر آف دا امت مسلمہ, یہ صرف پاکستانی نیشنل امت کی بیٹی ہے. تو بہرحال یہ ایک انہوں نے سٹینس لیا تو صحیح نا, ان کا ایک سٹینس تھا تو انہوں نے اس پہ سٹینڈ لیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر فرض کریں کہ اگر پاکستان اس پہ سٹینڈ لیتا ہے تو آپ کو لگتا نہیں ہے کہ دیکھیں کمپین تو ہر کوئی چلاتا ہے, پی ٹی آئی بھی چلاتی ہے, نون لیگ بھی چلاتی ہے, پیپل پارٹیز بھی چلاتی ہیں. تو اگر یہ ٹرو کمپین ہے, اگر جو بھی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو بھی اس میں اپنی ایفرٹ کرے گا, کیا قوم ملک ملت کی طرف سے اس کو جو ہے وہ ایک اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا جائے گا؟ اس کی ایگزیکیوشن کس نے کرنی ہے؟ ڈاکٹر عافیہ کو اگر باہر سے لے کے آنا ہے تو اس کو ایگزیکیوٹ کون کرے گا؟ موجودہ حکومت کرے گی, کوئی بھی گورنمنٹ کرے گی, جس کے پاس بھی حکومت ہے وہی کرے گی. اب یہ کیوں نہیں کرتی؟ جب یہ حکومت میں نہیں ہوتی, جب یہ اپنی کمپینز پولیٹیکل کمپینز چلا رہی ہوتی ہیں, تو زیادہ تر لوگ جو ان کے افراد ہیں آپ کو نظر آئیں گے یا سننے میں آپ کو آئے گا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی ہم آواز اٹھائیں گے, ہم حکومت میں آتے ساتھ ہی یہ بات کو اٹھائیں. کئی ایسی سیاسی جماعتیں جنہوں نے یہ کہا, اور اب میں نام نہیں لینا چاہوں گا, ایسی سیاسی جماعتیں بھی ہیں جنہوں نے اس کہا کہ ہم پاور میں آتے ساتھ ہی سب سے پہلا یہ مسئلہ حل کریں گے. اور پاور میں جب وہ آئے اور امریکہ کا انہوں نے دورہ کیا تو خاص طور پر وہاں پر سننے میں یہ آیا مبینہ طور پر کہ انہوں نے خاص طور پر صحافیوں کو کہا کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی سے متعلق سوال نہ کرنا. جی بالکل, یہ تو کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے, تو بہت پاپولر نیوز ہے. اب یہ اس طرح کی چیزیں, اب اس کا مطلب یہ کہ جو ہماری سیاسی پارٹی ہیں اصل میں یہ ان کی نالائکی ہے, جو ہمارے پولیٹیشینز ہیں یہ ان کی نالائکی ہیں, یہ ان کی کمزوری ہے. حالیہ دنوں میں جو ماشاء اللہ سینیٹر مشتاق احمد صاحب نے جو ایک کردار ادا کیا جماعت اسلامی کی طرف سے, وہ قابل ستائش ہے. میں سچی بات ہے ذاتی طور پہ ان کا مشکور بھی ہوں, شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. وہ عورتوں کے حقوق کی تنظیمیں جو کہ ہر سال جو ہیں وہ اصل میں جن کا ایجنڈا تو اسلام اور پاکستان مخالف ہوتا ہے, وہ تنظیمیں جو ہیں انہوں نے کبھی عافیہ صدیقی کا نام نہیں لیا. اور اگر عافیہ صدیقی کو ملنے کوئی گیا, اس کے لیے کوئی ایفرٹ کی ہے, تو سینیٹر مشتاق اور دوسرے جو سینیٹر جو JUI کے تھے طلحہ صاحب, ان کی طرف سے, بلکہ تو وزیر ہیں وہ وزارت مذہبی امور یا حج کی بھی ان کے پاس ہی ہے, تو ان کی بھی اس میں کاوش رہی ہے بہرحال. تو یہ پھر یہ وہی مذہبی طبقہ کام آیا نا. بالکل صحیح بات ہے. جبکہ امت مسلمہ کی رسپانسبلٹی کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو ایک فتویٰ یہ بھی ہے کہ ایک بستی اگر بھوک سے مر رہی ہے اور کوئی اس کے خورد و نوش کا سامان لے کے جا رہا ہے, اور پتہ چلا کہ ایک مسلمان بیٹی مشکل میں ہے, مشقت میں ہے, یا کسی کی قید میں ہے, تو یہ فتویٰ ہے کہ آپ اس بھوکی بستی کی بجائے اس مظلوم بیٹی جو قید میں ہے اس کی مدد کریں گے. اور اس کا ہمیں ایک بہت خوبصورت گو کہ حجاج بن یوسف کو تاریخ میں کوئی اچھے الفاظ سے یاد نہیں کیا جاتا, لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ جب سندھ کے مقام پہ راجہ داہر نے مسلمان قافلے کو لوٹا اور 2 بچیاں اس میں تھیں, اور انہوں نے یا اہل الحجاج کا جب ندا لگائی, تو جو وہاں سے بچ کے نکل گئے تھے انہوں نے حجاج کو کہا کہ حجاج امت مسلمہ کی بیٹیاں تجھے پکار رہی تھیں, یا اہل الحجاج یا اہل الحجاج. تو حجاج نے ان بیٹیوں کی بازیابی کے لیے قسم کھائی تھی کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ جب تک ان بیٹیوں کو بازیاب نہیں کروا لوں گا میری کمر اور میرے بستر یہ آپس میں کبھی نہیں ملیں گے. تو الحمدللہ اور پھر بازیاب کروایا بھی, اور اسی کا جو ہے وہ نتیجہ تھا کہ ملتان تک الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسلام کا جو ہے وہ پرچم بھی سر بلند کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومتوں کی ذمہ داری ہے, قوم ملک ملت کے یہ جو ہے وہ ذمے ہے.
اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں صرف دعا کی حد تک بھی نہیں بلکہ جو ہمارے پاس صلاحیتیں ہیں, کسی کی اگر آواز ہے, کسی کا کوئی کردار ہے یا کسی کے کوئی ذرائع اور وسائل ہیں, تو ان تمام کو بروئے کار لا کے جو ہے وہ اس کمپین میں قوم ملک ملت کی بیٹی کی بازیابی کے حوالے سے ہمیں جو ہے وہ اپنی بھرپور کوشش کرنی چاہیے. حسن بھائی, ایک تو یہ ہے کہ جو بہت سرکاری سطح پہ ہماری اعلیٰ قیادت ہے ان کا کردار اپنی جگہ پہ ہے. اس کے بعد جس طرح سینیٹر ہیں, ان کی فیملی ہے, یا اس لیول کے اوپر جو کمیونٹیز ہیں وہ کام کر رہی ہیں. عام عوام الناس کے لیے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کے لیے آپ قوم کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ موجودہ دور سوشل میڈیا کا ہے, ٹھیک ہے. بلیک لائیوز میٹر جو کمپین ہے, جو کہ جارج فلائیڈ کو جب ایک امریکی پولیس اہلکار نے جو ہے وہ قتل کر دیا, مار دیا جان سے, تو اس کے بعد یہ بلیک لائیوز میٹر جو ہے وہ تحریک سامنے آئی. اور وہ شروع کہاں سے ہوئی؟ وہ لوگوں نے شروع کی اور اس کو سوشل میڈیا سے شروع کیا گیا. بات سمجھ رہے ہیں؟ اور وہ تحریک صرف جہاں سے شروع ہوئی سوشل میڈیا پہ وہ یہ تھی کہ وہ جارج فلائیڈ کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا گیا کہ اس کو ناجائز مار دیا گیا صرف اس بنا پہ کہ وہ کالا ہے, اسی وجہ سے مار دیا گیا کہ اس کی رنگت کالی ہے. لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ جب لوگوں نے سوشل میڈیا کا صحیح استعمال کیا, تو صحیح ہیش ٹیگز کا یوز کیا, قسم کی زور پکڑ گئی تحریک. وہ تحریک نہ صرف اس قدر اس نے زور پکڑا کہ اس نے نہ صرف جارج فلائیڈ کے جو ملزم ہیں ان کو کٹہرے میں لا کے کھڑا کیا, بلکہ انہوں نے جو سیاہ فام افراد ہیں ان کے خلاف ان کے حقوق کے حوالے سے نئے سرے سے لیجسلیشنز بھی ہوئیں. اب اتنی بڑی تحریک سوشل میڈیا پہ عام پبلک نے شروع کی, اس میں نہ کوئی سینیٹر تھا نہ کوئی پولیٹیشین تھا, عام پبلک نے شروع کی اور دیکھتے دیکھتے پوری دنیا ساتھ ہو گئی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا کے اندر اور امریکہ کے اندر بھی جو عام پبلک ہے, عام لوگ ہیں, وہ لوگ جو ہیں وہ انسانی حقوق کے حوالے سے آوازوں کو اٹھاتے ہیں. یہ نہیں دیکھتے کہ اس کا مذہب کیا ہے. وہاں پر ایک پڑھی لکھی تعداد کافی موجود ہے, بلکہ پوری دنیا میں اس وقت جو ہے لوگوں کو بڑی اویئرنیس ہے. ہمارے جو خاص طور پہ پاکستانی ہیں بلا تفریق رنگ نسل مذہب, ان کو کیونکہ عافیہ صدیقی پاکستان کی بیٹی ہیں, ہر وہ بیٹی ہماری پاکستان کی بیٹی ہے جس کا مذہب کوئی بھی ہوگا, وہ پاکستان کی بیٹی ہے. تو پاکستان کی بیٹی کے لیے سوشل میڈیا کا صحیح استعمال کریں, سوشل میڈیا پہ کمپینز لانچ کریں, ہیش ٹیگس کریں, پوسٹ ایسی بنائیں, ولاگز کریں, پوڈ کاسٹ کریں اور اس بات کو اٹھائیں, اور انگریزی زبان کا استعمال زیادہ کریں, اور جو دیگر دنیا کے لوگ ہیں ان کو اویئر کریں, اور اس تحریک کو پوری دنیا کے اندر لے کے جائیں سوشل میڈیا پہ, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس نتیجے پر پہنچ سکتی ہے کہ ڈاکٹر عافیہ جو ہے اس پریشر کے بعد جو ہے ان کو رہا کر دیا جائے. حسن بھائی بہت شکریہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آپ کی قیمتی آراء اور آپ کا تجزیہ, امید ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ لوگوں کی رہنمائی اور لوگوں کی مسکنسیپشنز اور لوگوں کی کنفیوژنس کو دور کرنے کے لیے ممد و معاون ثابت ہوگا. بہت شکریہ, بارک اللہ فیکم. ناظرین, امید ہے کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے کیس کو سمجھنے کے حوالے سے آج کا پروگرام انشاءاللہ فائدہ مند ثابت ہوگا. لوگ کہتے ہیں کہ کم سے کم ہمیں دعا تو کرنی چاہیے, لیکن محض دعا یہ کافی نہیں ہے. مجھے یہاں پر ایک واقعہ یاد آ رہا ہے. ڈیوڈ بن گوریان جو کہ اسرائیل کے وزیر اعظم تھے, ایک بار آفس جانے کے لیے اپنا بیگ پکڑا, باہر گاڑی میں بیٹھنے لگے. بیٹی بھاگتی ہوئی آئی کہ ڈیڈی ویئر آر یو گوئنگ, آج تو بہت اہم دعا ہے ہیکل میں اور آپ کو اس دعا میں شامل ہونا چاہیے. تو اس نے کہا کہ بیٹا ملک کی دفاع کے حوالے سے کچھ اہم جو ہے وہ مجلس ہے, اجلاس ہے, میٹنگز ہیں, مجھے اس میں شرکت کرنا ضروری ہے. تو اس نے کہا کہ ڈیڈی آج اتنی اہم دعا کا دن ہے اور آپ آفس اور اہم اجلاس کی بات کر رہے ہیں. تو اس نے کہا کہ بیٹا اگر محض دعاؤں سے کام ہو رہا ہوتا تو مسلمان ہر سال حج کے موقع پہ ہمارے لیے اتنی دعائیں کرتے ہیں کہ اسرائیل صفائی ہستی سے مٹ جائے. اگر محض یہ دعاؤں سے ہو رہا ہوتا تو آج اسرائیل صفائی ہستی سے مٹ چکا ہوتا. لہٰذا دعاؤں کے ساتھ اقدام بھی ضروری ہے. میں آپ تمام احباب سے گزارش کرتا ہوں کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی صاحبہ کے حوالے سے قوم ملک ملت کی جو بیٹی ہے اس کو اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے نہ صرف رات کی تنہائی میں ان کے لیے دعا کریں بلکہ سوشل میڈیا کا بھرپور استعمال کریں, اور جو جس صلاحیت کا مالک ہے وہ اس صلاحیت کو بروئے کار لاتے ہوئے اس کے حوالے سے اپنی خدمات سر انجام دے
میں نے کبھی نہیں کہا کہ اس چینل کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے، لیکن آج آپ سے کہتا ہوں کہ اس پروگرام کو اتنا پھیلائیے کہ کم سے کم جہاں ہم یہ بات پہنچانا چاہتے ہیں، سنانا چاہتے ہیں، لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں، کم سے کم وہاں تو پہنچ سکے. پلیز اس پروگرام کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے. بارک اللہ فیکم. اپنا اور اپنے گردنوں کا خیال رکھیے گا. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.